मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मसाजिद में नमाज फजर के बाद कुरान खानी, मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में परचम कुशाई। कराची में मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मज़ार पर हाज़री। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते का मज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने फातिहा खानी की। शहर शहर परचम कुशाई तकरीबात और रैलियां। खित्ते में कशीदा सूरत हाल की वजह से यौम पाकिस्तान सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पूरी कौम का बानियान पाकिस्तान को सलाम। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। हमने अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जोहरी सलाहियत हासिल की। मार्का हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो हमेशा याद रखेगा। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 86 साल पहले मुस्लिम क़यादत गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ आज़ादी वतन के लिए मुत्तहिद हुई। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। मुसल्लह अफवाज पेशा महारत से मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का भी बानियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक पाक फौज का दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजहती और मजबूत अज़्म का इयादा। अस्करी क़यादत ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़रोग़ अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। यौम पाकिस्तान नाकाबिले फरामोश और तारीख़ी सफ़र की याद का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत ही तरक्की के लिए रखते सफ़र है। बैनुल अक़वामी बरादरी में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने के लिए कायद आज़म के अफ़कार पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, यौम पाकिस्तान अज़्म और वफ़ा की दास्तान है। 23 मार्च कौमी यकजहती और इस्तकामत की अलामत है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने कहा, कौम बानियान पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। कलमे के नाम पर कायम मुमलिकत ता क़यामत कायम रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, यह मुल्क हमारे आबाओ अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, यौम पाकिस्तान पर हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास का अहद करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यौम पाकिस्तान पर एहसास शजर मुहिम का आगाज़ कर दिया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। इसराइली दिफाई निज़ाम रोकने में मुकम्मल नाकाम। पासदारान इनकलाब ने मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सऊदी शहर अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अल शवामिख में मिसाइल के टुकड़े गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। तेहरान में सैकड़ों शहरी हुकूमत के हक में निकल आए। अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के हक में नारे। अमेरिका और इसराइल की बमबारी से तेहरान में धमाके। पेरोज़ी स्ट्रीट, गरमदरा, शहीद बाबाई हाईवे और ख़याबान में धुएं के बादल छा गए। सेंटकॉम ने कहा, कुम टर्बाइन इंजन प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 100 किलोवाट रेडियो ट्रांसमीटर निशाना बना। एक शख्स शहीद, एक ज़ख्मी। खुरमाबाद में मुतादिद इमारतें मुतासर, एक बच्चा शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की धमकी। पासदारान इनक़लाब ने कहा, तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो गुज़रगाह बंद कर देंगे। मशरिक़ वुस्ता जंग खतरनाक मरहले में दाखिल। अमरीका बहरी गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में नाकाम। सदर ट्रंप की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। ईरान के पावर प्लांट तबाह करने की धमकी भी कारगर न हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दोस्तों के लिए समंदरी रास्ता खुला है, सिर्फ हमलावर दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद है।
ایران کو دیے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے الٹیمیٹم بہت اچھا کام کرے گا، مکمل تباہی ہوگی، نیٹو ممالک کچھ نہیں کر رہے، یہ شرم کی بات ہے۔ ایران کو اب وہ سزا مل رہی ہے جس کا وہ 47 سال سے مستحق ہے۔ امریکی صدر نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ آبی گزرگاہ نہ کھولنے پر ایران میں بجلی کی تنصیبات تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ گفتگو میں اتفاق کیا گیا کہ آبنائے ہرمز کھولنا آئل مارکیٹ کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ فوجی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایران نے امریکی F-15 جنگی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب F-15 طیارہ مار گرایا۔ امریکہ نے تاحال تصدیق نہیں کی۔ ایران کے ساتھ 3 ہفتے سے جاری جنگ کے بعد صدر ٹرمپ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں پھنس چکے۔ حالیہ جنگ میں ٹرمپ کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ سابق امریکی سیکریٹری دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ برطانوی اخبار کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، ان کا کہنا تھا ایران جنگ سے امریکہ کی کمزوری دنیا پر عیاں ہو گئی۔ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کی بجائے خیالی سوچ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو گمان ہے ان کے بیانات خود بخود حقیقت بن جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کا قتل بڑی غلطی ثابت ہوا۔ عوامی بغاوت کی بجائے زیادہ سخت موقف رکھنے والی قیادت سامنے آ گئی۔ برطانیہ نے ایران کا لندن پر میزائل حملے سے نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ برطانیہ کے ہاؤسنگ سیکرٹری اسٹیو ریٹ نے کہا اسرائیلی دعوے کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ ایسا کوئی اندازہ نہیں کہ ایران برطانیہ کو نشانہ بنا رہا ہے، یا اگر وہ چاہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی جانب سے لندن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ مشرق وسطی میں زبردستی معاہدے مسلط نہیں کیے جا سکتے، روس نے واضح کر دیا۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں امریکہ صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ تیل کے لیے وینزویلا اور ایران میں دلچسپی رکھتا ہے، جس کے لیے یورپ کو سستی توانائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کمزور ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے اب دنیا طاقت کے قانون کی طرف واپس جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے سے تابکاری کا خطرہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کو خط۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خط میں نتنز اور بوشہر جوہری پلانٹس پر حملوں کا تذکرہ۔ لکھا تابکاری ہوئی تو انسانی آبادی اور ماحول کو سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے حملے عالمی امن کے خلاف سازش ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ صدر میکرون کا تمام فریقین کو توانائی اور شہری تنصیبات پر حملے روکنے کے لیے فوری جنگ بندی پر متفق ہونے پر زور۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ پائیدار امن اور سلامتی صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ G7 اور خلیج تعاون کونسل کو باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل میں فوجی اہداف اور ڈرونز اور راکٹوں سے حملے۔ اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع اور بیرکس کو نشانہ بنایا۔ سڑک کنارے کھڑی گاڑی تباہ ہونے سے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دریائے لیتانی پر قائم تمام پل فوری تباہ کرنے کا حکم۔ جنوبی لبنان اور بقا وادی میں اسرائیل کے فضائی حملے اور زمینی کارروائی بھی جاری۔ لبنان پر حملوں میں اب تک 1029 افراد شہید اور 4697 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے، مزید 4 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، گھر اور گاڑیاں جلا دیں۔ مشرق وسطی جنگ کی وجہ سے تیل کا بحران برقرار۔ برینٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $111.90 کا ہو گیا۔ WTI کی قیمت $98.35 فی بیرل ہو گئی۔ سعودی آئل کمپنی کے سربراہ کی عالمی توانائی کانفرنس میں شرکت منسوخ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید گراوٹ۔
جاپانی سٹاک مارکیٹ کے نکے انڈیکس میں 4.7% کمی، جنوبی کوریا سٹاک مارکیٹ کے کوسپی انڈیکس میں 6.2% مندی، MSCI انڈیکس 1.9%، شنگھائی کمپوزٹ 2% گر گیا، ایک اونس سونا $4,511 کا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی عائد کر دی، فیصلے کی مؤثر نگرانی اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی، وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا، ناگزیر صورتحال ہائی آکٹین ذاتی جیب سے استعمال کیا جا سکتا ہے، سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کٹوتی پہلے ہی نافذ العمل ہے، ہائی آکٹین پر لیوی $100 سے بڑھا کر $300 فی لیٹر مقرر، ہائی آکٹین کا 1 لیٹر $530 کا ہوگا۔ فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، سپلائی سسٹم مکمل طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، ہمیں پائیدار اقدامات کی طرف جانا ہوگا، ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جانا ہوگا، ہدف مستحق طبقہ ہوگا، عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بانی تحریک انصاف کا پیمز اسپتال میں معائنہ، میڈیکل بورڈ نے بینائی تسلی بخش قرار دے دی، بانی تحریک انصاف کی آنکھ کا تیسرا پروسیس مکمل، پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی کو تیسرا anti-VEGF انجیکشن لگایا گیا، آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا، بانی تحریک انصاف کو دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کی اکلوتی بیٹی کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، شازیہ مری، شرجیل میمن اور دیگر کا سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت، 12ویں خورشید ملک کا انتقال برین ہیمرج سے ہوا۔